آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ آج کا عام مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ قانونی تعلق تک رہ چکا ہے۔ آج کے عام مسلمان کو اپنے اللہ کے ساتھ کون سا تعلق ہے؟ صرف قانونی تعلق۔ اس لیے پوچھتے ہیں یہ سنت ہی ہے نا، کوئی واجب اور فرض تو نہیں ہے؟ جی میں نے واجب اور فرض پڑھ لیے ہیں، کیا کروں؟ یہ قانونی تعلق ہے۔ سنت چھوڑ دیتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں، بس فرائض پڑھ لیتے ہیں۔ جب جو ہے انسان کا تعلق جنونی ہوتا ہے، پھر وہ بہانے سے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی اشراق پڑھتا ہے، کبھی چاشت پڑھتا ہے، کبھی اوابین پڑھتا ہے، کبھی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، کبھی تہجد پڑھتا ہے، کبھی نوافل پڑھتا ہے، کبھی تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھتا ہے، کبھی تحیۃ المسجد کے نوافل پڑھتا ہے، کبھی صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھتا ہے۔ اب اس کو اللہ کے ساتھ جنونی تعلق ہو گیا۔ تو جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ قانونی ہوتا ہے تو بس فرائض تک ہی رہتا ہے، بعد میں فرائض بھی نہیں پڑھتا اور چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جنونی تعلق مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے کو مجھ سے جنونی تعلق ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے آ کر بتائی، فرمایا اذکروا اللہ حتی یقال انہ مجنون، تم اللہ کا ذکر اتنا کرو حتیٰ کہ لوگ تمہیں کہیں تم مجنون ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بندے سے جنونی تعلق چاہتے ہیں، اور پھر جب جنونی تعلق ہوتا ہے تو پھر فرض پڑھ کر مزہ پورا نہیں ہوتا، پھر واجب بھی، سنتیں بھی، مستحبات بھی، اور مراقبے میں بیٹھنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر رات کو تہجد میں اٹھ کر ملاقات کرنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں قرآن لمبی تلاوت کرنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر انسان عبادت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کا نام سن کر تڑپتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے اس رکاوٹ پر پاؤں رکھ کر انسان آگے گزر جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس بندے کو اللہ رب العزت کے ساتھ جنونی تعلق ہوتا ہے۔ جب یہ جنونی تعلق ہوتا ہے پھر زندگی میں محبوب کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ دیکھیں زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی تھی، جنونی تعلق ہو گیا تھا۔ یہ جنونی تعلق کیسا تھا؟ اتنا کہنے والے نے کہا چوں زلیخا کف سپندہ با اور کہ زلیخا کا حال دیکھو، اس نے یہاں سے لے کر وہاں تک ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا ہے۔ زلیخا جو چیز سامنے نظر آتی تھی اس کو یوسف کہتی تھی، یہ بھی یوسف ہے، وہ بھی یوسف ہے، یہ بھی یوسف ہے، اس کو دنیا میں سارے یوسف نظر آتے تھے۔ تو جب نفسانی شیطانی محبت میں جنون کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسے ہی جنونی تعلق اللہ رب العزت سے بھی ہو جاتا ہے، پھر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کو تلاوت قرآن کے بغیر مزہ نہیں آتا، پھر نماز کے بغیر انسان کو مزہ نہیں آتا، پھر جو ہے انسان بہانے ڈھونڈتا ہے۔ امام راضی کی طرح وہ کہتا ہے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ پھر وہ کہتا ہے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ کسی سے، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ محبت کا تعلق بندے کو میرے ساتھ ہو، اس لیے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اتنی محبت ہوتی ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بے انتہا۔ چنانچہ جب کسی سے محبت ہو اس کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ایک ماں کا بیٹا فوت ہو جائے تو وہ بیٹے کے کپڑوں کو دیکھ کر رویا کرتی ہے، بیٹے کے کمرے میں جا کر رویا کرتی ہے، جس چیز پر بھی اس کی نظر پڑتی ہے اسے بیٹا یاد آتا ہے، وہ روتی تھی۔ تو بالکل اسی طرح مومن کو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والوں ہر چیز سے مومن بندہ محبت کرتا ہے۔ شاعر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، کلام اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، بیت اللہ شریف سے محبت ہو جاتی ہے، اور اولیاء اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ نسبتیں بھی اسے اچھی لگ جاتی ہیں۔ چنانچہ جب محبوب کے ساتھ محبت ہو اس کی معیت اچھی لگتی ہے، اس کے ساتھ ہم کلامی اچھی لگتی ہے، اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ملنا اچھا لگتا ہے۔ اور یہی حال مومن کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے۔